السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے رہنماؤں سے کہا تھا کہ وہ انڈیا یا بھارت تنازع کو بڑھانے کے بجائے سناتن دھرم پر ادے ندی اسٹالن کے دیے گئے بیان کا سخت جواب دیں، اور اب لگتا ہے کہ مرکزی وزراء کو تشدد کے لیے اکسانے کا لائسنس مل گیا ہے۔ راجستھان کے باڑمیر میں ایک ریلی کے دوران مرکزی وزیر گجیندر شیخاوت کے متنازع بیان کی اب ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی سناتن دھرم کے خلاف بولے گا اس کی زبان اور آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ جودھ پور کے ایم پی نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی شخص جو سناتن دھرم کے خلاف بولے گا وہ ملک میں اقتدار پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ اب سوشل میڈیا پر یہ بیان وائرل ہو رہا ہے اور آئینی عہدے پر رہتے ہوئے اس طرح کی زبان استعمال کرنے پر بی جے پی رہنما کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ جو سناتن کے وروध میں بات کرے گا اس ہر بولنے والی شبد بولنے والی زبان کو ہم کھینچ کر کے باہر نکال دیں گے۔ جو سناتن کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے گا اس اٹھنے والی ہر ایک آنکھ کو ہم انگلی ڈال کر کے آپ کو باہر نکال دیں گے۔ ہم چنوتی دیتے ہیں کہ سناتن کے وروਧ بات کرنے والا کوئی بھی ویکتی اس دیش میں جو ہے اپنی راجنیتک طاقت اور حیثیت بنا کر کے نہیں رکھ پائے۔ سال تک ہم پر آکرمن ہوا اس سناتن کو مٹانے کے لیے۔ اورنگزیب اور علاؤدین خلجی جیسے کئی لوگوں نے پریاس کیا، لیکن آپ کے اور میرے پوروج سکشم تھے۔ انہوں نے اپنی پرشارت پر، اپنی بھجاؤں کی طاقت پر اس بھارت کی سبھیتا اور سنسکرتی کو بچا کر کے رکھا۔ آج یہ ہماری سنسکرتی اور سبھیتا کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں سناتن کی توہین نہیں کھل رہی، بلکہ انہیں ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں اقتدار ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، اور یہی وجہ ہے کہ سناتن کے اپمان کے ساتھ اقتدار اور سیاست کی باتیں کرنے سے یہ رہنما نہیں چوک رہے۔ بتا دیں کہ ادے ندی اسٹالن کی جانب سے سناتن کا موازنہ ڈینگو ملیریا جیسی بیماری سے کیے جانے کے بعد سے بی جے پی نہ صرف ادے ندی اسٹالن پر حملہ آور ہے، بلکہ وہ انڈیا اتحاد کو بھی نشانے پر لیے ہوئے ہے۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان اور ان کے قریبی رشتہ داروں پر آج محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس پر پارٹی صدر اکھلیش یادو نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یو پی میں محکمہ انکم ٹیکس کی کارروائی کے حوالے سے بی جے پی اور مرکزی حکومت پر حملہ بولتے ہوئے اکھلیش نے کہا کہ حکومت جتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، اپوزیشن جماعتوں پر چھاپے اتنے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے لیڈر رام گوپال یادو نے بھی اعظم خان کے خلاف چھاپہ ماری کو افسوسناک قرار دیا۔ اتر پردیش سرکار کے اشارے پر پہلے ہی سینکڑوں مقدمے قائم کیے گئے، فرضی مقدمے قائم کیے گئے، اور ایک کیس میں جب میں اس کی سزا ہوئی تھی اس میں سوئم ایف آئی آر کرنے والے اے ڈی ایم نے کورٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ مجھے کلکٹر نے زبردستی مقدمہ لکھوایا تھا۔ جہاں تک انکم ٹیکس کے ریٹ کا سوال ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اعظم جیسے ایماندار ویکتی کے یہاں اس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کے یہاں اپنا کچھ نہیں ہے، یونیورسٹی کا کچھ ہے تو وہ سارجنک ہے، وہ کسی نجی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی دکھد بات ہے، اور دیش کی راجنیتی میں اگر اتنے گھٹیا استر پر اتر کر لوگ کام کرنے لگیں گے تو یہ سماج کے لیے اور دیش کے لیے کسی کے لیے اچھا نہیں۔ خیال رہے کہ ایس پی لیڈر اعظم خان کے کئی احاطوں پر صبح سے ہی آئی ٹی کے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ انکم ٹیکس کی ٹیم آج صبح تقریباً 7:30 بجے رامپور میں اعظم خان کے گھر پہنچی اور تلاشی لی۔ اعظم کے علاوہ ان کے قریبی ساتھیوں نصیر خان اور ان کے وکیل کے ٹھکانوں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق انکم ٹیکس کی ٹیم اعظم خان کی محمد علی جوہر یونیورسٹی کے ٹرسٹ اور اکاؤنٹس کے لین دین کی چھان بین کر رہی ہے۔ اس دوران اعظم خان کی فیملی بھی گھر پر موجود ہے۔ ان کے گھر کو چاروں طرف سے مرکزی سیکیورٹی فورسز نے گھیرے میں لیا ہے اور کسی کو آنے اور جانے کی تک اجازت نہیں دی جا رہی۔ بجرنگ دل کے کارکن اور نام نہاد گورکشک موہت یادو عرف مونو منیسر کو سوشل میڈیا پر فرضی اکاؤنٹ سے قابل اعتراض اور اشتعال انگیز پوسٹ اپلوڈ کرنے کے الزام میں اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 31 جولائی کو تشدد کے بعد 9 پولیس قابل اعتراض مواد کے لیے سوشل میڈیا پوسٹ کی باقاعدگی سے جانچ کر رہی تھی۔ ایسے ایک معاملے میں ایک شخص کئی قابل اعتراض پوسٹ کرتا ہوا پایا گیا تھا۔ پھر جب اس کا پتہ لگایا گیا تو پھر پتہ چلا کہ مونو منیسر
मोनू मनेसर जो था उसी ने जो है काबिल एतराज़ पोस्ट अपलोड करने के लिए फर्जी नाम का इस्तेमाल किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मनेसर को राजस्थान पुलिस के हवाले करने का फैसला अब अदालती अहकामात पर मुनहसर होगा। वहीं राजस्थान पुलिस नासिर और जुनैद के कत्ल के सिलसिले में मनेसर के रोल की तफ्तीश कर रही है। मोनू मनेसर का नाम नूह में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के सिलसिले में भी सामने आया था। उनके सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें VHP और बजरंग दल की क़यादत में निकाली गई धार्मिक यात्रा का हिस्सा बनने की कसम खाई गई थी, उसको मुस्लिम फरीक को उकसाने वाले पोस्ट के तौर पर देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने JNU के साबिक़ तालिब इल्म रिसर्च स्कॉलर उमर खालिद की दरख्वास्त पर समाअत मज़ीद 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। उमर खालिद के ख़िलाफ़ फरवरी 2020 में शिमाल मशरक़ी दिल्ली में फसादात की साजिश में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने पर इंसदाद दहशतगर्दी क़ानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगल को इसी केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। दरख्वास्त की समाअत करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला M त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि इस केस में तफसीली समाअत की ज़रूरत है और इस मामले में खालिद की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बेंच के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। खालिद की तरफ से वकालत करते हुए उन्होंने बेंच के सामने कहा कि इस मामले में हमें दस्तावेज़ात देखना होगा। आपके पास इल्ज़ामात के हवाले से क्या सबूत दस्तियाब हैं, आप कुछ फ़ाइल करें। गौरतलब हो कि इससे कबल 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने खालिद की अर्जी की समाअत से ख़ुद को अलग कर लिया था। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने अहम फैसला लिया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में चल रहे वक्फ बोर्ड के मदारिस में बच्चों को अरबी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। उसके साथ ही मदारिस को जदीद बनाने की पहल करते हुए ये भी कहा गया है कि NCERT के निसाब को भी नाफिज किया जाएगा। उनके मुताबिक इस हवाले से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। निज मदारिस को जदीद बनाने के लिए इक़दामात करते हुए बच्चों के लिए ड्रेस कोड भी नाफिज किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि की सरजमीन है और यहाँ रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अब तब्दीली चाहते हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड के मदारिस के अपग्रेडेशन से सभी खुश हैं। इस तरह की बात जो है वो उन्होंने कही है। और गोवा में एक और नया तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है। यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल को इंतज़ामिया की जानिब से उस वक्त मुअत्तल कर दिया गया जब हिंदुत्व तंजीमों ने इल्ज़ाम आयद किया कि उस प्रिंसिपल ने तालिबात को मस्जिद जाने की इजाज़त दी जहाँ उन्हें मुबैना तौर पर हिजाब पहनने पर मजबूर किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिलेश जंगाडे ने कहा कि उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल की इंतज़ामिया से इस वाक़े पर वजाहत तलब की है। एक मुस्लिम तंजीम की जानिब से दरअसल मुबैना तौर पर एक तालीमी वर्कशॉप मुनाकिद किया गया था जिसमें तंजीम ने स्कूल से रब्ता किया था कि वो अपने बच्चों को भी इस तालीमी वर्कशॉप में भेजें। स्कूल की जानिब से तलबा को इस तालीमी वर्कशॉप में भेजा गया। स्कूल में शिकायत करने आए हुए एक शख्स ने प्रिंसिपल की मुअत्तली का मुतालबा करते हुए कहा कि तलबा से बातचीत के बाद उसे पता चला कि 4 लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया, जिस पर उन लड़कियों ने इनकार भी कर दिया। उस शख्स ने कहा कि 8 मौलाना वहाँ पर मौजूद थे जो अपने मजहब की तालीम दे रहे थे और तलबा का ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश कर रहे थे। इस तरह का दावा उसने किया है। वहीं इस मामले में स्कूल के चेयरमैन का कहना है कि प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया गया है। स्कूल के चेयरमैन ने कहा कि हमने इब्तिदाई तहक़ीक़ात की हैं। हमें एक मुस्लिम तंजीम की जानिब से एक तालीमी वर्कशॉप के बारे में एक ख़त मौसूल हुआ था। वर्कशॉप में 22 तलबा गए थे जिनमें 2 हिंदू और 2 ईसाई लड़कियां शामिल थी। इस तालीमी वर्कशॉप में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात भी शामिल थीं। स्कूल के चेयरमैन ने कहा कि उन्हें स्कार्फ पहनने पर मजबूर नहीं किया गया था, लेकिन असातिज़ा और तलबा रज़ाकाराना तौर पर उसे पहनना चाहते थे। तंजीम ने मस्जिद सबके लिए खुली है के नाम से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया था। ये सिर्फ एक तालीमी वर्कशॉप था जिसमें तलबा ने शिरकत की। स्कूल के चेयरमैन ने बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों से माफ़ी मांगी जिनके जज्बात मजरूह हुए हैं। चेयरमैन ने कहा कि वो जल्द ही महकमे तालीम को अपनी वजाहत पेश करेंगे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की राब्ता कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग जो है आज से 13 सितंबर को होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के एजेंडे में लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए मुहिम चलाने की हिकमत अमली पर एक जामे बातचीत होगी। राब्ता कमेटी में अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों के 14 रहनुमा शामिल हैं। कमेटी की मीटिंग शाम को NCP सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर होगी। ज़रा ने बताया कि कई अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने सीटों की तकसीम का फार्मूला जल्द तैयार करने का मुतालबा किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोकसभा सीटों पर BJP के उम्मीदवारों के खिलाफ अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया जाए। मीटिंग से पहले राब्ता कमेटी के रुकन और आम आदमी पार्टी के लीडर राघव छड्डा ने कहा कि लोगों तक पहुंचने, मुश्तरका रैलियों की मनसूबाबंदी करने और घर घर मुहिम चलाने जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा जो हर रियासत के लिए मुख्तलिफ होंगे।
راگھو چڈھا نے یہ بھی کہا کہ اس اتحاد کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں شامل ہر سیاسی پارٹی کو 3 چیزوں کی قربانی دینی ہوگی۔ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آپ بات چیت کر پائیں؟ 2 چیزیں بس کہنا چاہوں گا۔ اگر انڈیا گٹھ بندھن کو تمام نیتا، راجنیتک دل اور جنتا بھی سفل بنانا چاہتی ہے، جو کہ سفل ہوگا، نشچت طور پہ ہوگا، تو سب کو 3 چیزیں تیاگنی ہوں گی: من بھید، مت بھید اور مہتواکانکشا۔ جب یہ 3 چیزیں ہم تیاگیں گے راجنیتک طور پہ، تبھی یہ انڈیا گٹھ بندھن سفل ہوگا۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو ایک کوارڈینیشن سمیتی ہے انڈیا الائنس کی، یہی وہ سمیتی ہے جو یہ سیٹ شیئرنگ سے سمبندھت تمام فیصلے لے گی۔ کوئی نیتا گن اگر ویکتیگت طور پہ اپنی رائے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وہ پارٹی پلیٹ فارمز کے بھیتر بھی اور اس کے اترکت بھی ضرور ظاہر کریں، انہیں آزادی ہے، لیکن کوارڈینیشن سمیتی وہ سمیتی ہے جو پارٹی کے طور پہ طے کرے گی کہ کس راجیہ میں کیسے سیٹوں کا بٹوارا ہوگا۔ اور کوئی ایک راجیہ ایک سمان نہیں ہے۔ جو استھتی بنگال کی ہے وہ استھتی تمل ناڈو کی نہیں ہے، جو مہاراشٹر کی ہے وہ بہار کی نہیں ہے، جو اتر پردیش کی ہے وہ دلی پنجاب کی نہیں ہے، جو ہریانہ کی ہے وہ گجرات کی نہیں ہے۔ تو ہر راجیہ کا اپنا ایک پولیٹیکل کمپلیکشن ہے، ایک الیکٹورل رنگ ہے، اور اس کے حساب سے ساری چیزیں طے ہوں گی۔ ناگالینڈ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نیفوریو سمیت سبھی اسمبلی اراکین کے ذریعے یونیفارم سول کوڈ کی سخت مخالفت کیے جانے کے بعد ایوان نے اس مجوزہ قانون کے خلاف اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ذریعے UCC کے خلاف قرارداد پیش کیے جانے کے بعد ایوان نے اتفاق رائے سے اسے منظور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اراکین اسمبلی نے مجوزہ قانون کے دائرے سے ناگالینڈ کو چھوٹ دینے کی سفارش کی۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ناگالینڈ حکومت نے کابینہ کے فیصلے کے ذریعے سے 4 جولائی کو لاء کمیشن کو اس سلسلے میں اپنے نظریات پیش کیے تھے، جس میں ناگالینڈ کی غیر معمولی تاریخ اور آرٹیکل 371A کے تحت دی گئی آئینی گارنٹی کی بنیاد پر UCC کے تئیں اپنی مخالفت ظاہر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 371A ناگاؤں کے مذہبی اور سماجی رسوم کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ نوح کوٹ میں میوات فساد سے متعلق 6 افراد کی ضمانت پر سماعت ہوئی۔ ان میں سے بیوا کے رہنے والے ایک شخص پر دفعہ 302 اور 307 کا مقدمہ بھی درج ہے۔ عدالت نے پولیس کے موقف کو میرٹ سے خالی بتاتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے وکیل کی معقول بحث کے بعد اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ ان سبھی لوگوں کے مقدمات کی پیروی صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر معروف وکیل ایڈوکیٹ طاہر حسین کر رہے تھے۔ اور وکیل طاہر حسین نے عدالت میں کہا کہ موکل حادثے کے وقت جائے واردات پر موجود ہی نہیں تھا اور نہ اس طرح کا کوئی ثبوت ہے کہ اس واقعے میں ملوث ہے۔ اس کے برعکس ہمارے پاس پختہ ثبوت ہیں کہ وہ اس وقت اپنے گاؤں میں تھا اور اس معاملے سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے کال ریکارڈر محفوظ رکھ لیے تھے۔ طاہر نے عدالت میں کہا کہ پولیس اپنے مقامی جاسوسوں کے مشورے پر عمل کر رہی ہے، اسے ثبوت سے کوئی مطلب نہیں ہے، حالانکہ یہ سب لوگ غریب، محتاج اور دیہاتی ہیں۔ ایڈوکیٹ طاہر کی تفصیلی بحث کے بعد ڈسٹرکٹ جج نے مذکورہ بالا FIR کے تحت ماخوذ شخص کو ضمانت دے دی ہے۔ اور دیکھیے جمعیت علماء ہند 150 مقدمات کی پیروی کر رہی ہے۔ اب تک اس کی کوششوں سے 12 افراد کو ضمانت مل چکی ہے۔ مہاراشٹر کے ستارہ ضلع میں قابل اعتراض سوشل میڈیا پوسٹ سے شروع ہونے والے فرقہ وارانہ تنازع کے دوران ایک مسلم نوجوان کی موت ہو گئی ہے، جبکہ 10 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ متاثرہ نوجوان کے اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے اس پورے تشدد کے لیے BJP کے ریاستی نائب صدر کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ علاقے کے لوگوں اور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہندوتوا گروپوں نے ایک BJP لیڈر کی حمایت سے جان بوجھ کر مسلم اکثریتی علاقے پر حملہ کیا۔ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیا سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے مقدمہ درست ہے، جبکہ اس میں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ ملزم کا فون ہیک کر کے کسی اور نے پوسٹ کیا ہو۔ خاندان کے افراد اور مقامی مسلمانوں نے نوجوان کی لاش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تشدد کے سلسلے میں BJP کے ریاستی نائب صدر سمیت 5 ہندوتوا لیڈروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی مسلمانوں نے مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک مقامی شخص نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حالیہ دنوں میں کچھ مسلم لڑکوں کے انسٹاگرام اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا تھا اور ان سے ہندو مخالف مواد شیئر کیا گیا تھا۔ تاہم ہیکرز کی شناخت غیر مصدقہ ہے۔ وہیں MIM کے لیڈر ڈاکٹر غفار قادری نے بھی اسی طرح کا الزام لگایا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق دائیں بازو کے گروپ نے گزشتہ دنوں مسجد پر حملہ کیا تھا، جس میں ایک مسلمان گروپ کو نشانہ بنایا گیا جو دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے۔ مسجد میں حملہ کرنے والے ایک مسلمان لڑکے کو کراٹ ٹاؤن کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس دوران ہجوم نے مسلمانوں کے 2 گھروں کو بھی آگ لگا دی تھی۔ وادرے کے ستارہ ضلع انتظامیہ نے احتیاطی اقدام کے طور پر خطے میں انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا ہے۔
وہیں انتظامیہ نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر عوام سے پرامن رہنے کی بھی اپیل کی ہے۔ لیبیا کے مشرقی شہر درنا میں ایک ملبے سے 1500 سے زائد لاشیں ملنے کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق لیبیا میں مسلسل بارشوں کے باعث مشرقہ شہر کے ڈیم ٹوٹ گئے ہیں اور سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ شہریوں کو انخلا کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ سیلابی ریلے نے اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ ساحل کے نزدیکی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، کئی گھر صفِ ہستی سے مٹ گئے ہیں اور سڑکیں تباہ ہونے کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر سے کے جو رابطے ہیں وہ منقطع ہو گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے 10,000 افراد لاپتہ ہیں۔ لیبیا قومی اتحاد حکومت کے ترجمان محمد حمود نے سیلاب کی وجہ سے منعقدہ ہنگامی کابینہ اجلاس کے بعد سوشل میڈیا پیج سے بیان جاری کیا ہے۔ حمود نے کہا کہ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق جبل الاخضر میں 400 ملی میٹر بارش برسی ہے۔ بارش کی مقدار گزشتہ 40 سال میں لیبیا میں ہونے والی بارش کی بلند ترین مقدار ہے۔ حمود نے سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے قومی اتحاد حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید کی طرف سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک بھر میں پرچم سرنگوں رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے بین الاقوامی امداد کی بھی اپیل کی ہے۔ وہیں سیلاب نے لیبیا کے شہروں بنغازی، بیضا، مرج اور سوسا کو بھی متاثر کیا ہے۔ ادھر ترک امور دفاع نے لیبیا کے لیے امدادی ٹیم کے ساتھ بنیادی اشیاء زندگی سے لدے 3 طیاروں میں سے 2 انقرہ سے روانہ کر دیے ہیں۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔